الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. قال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، ذکر سب کا کر کے دیکھا، ذکر اللہ کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، فکر سب کا کر کے دیکھا، فکر اپنا کر کے دیکھ. قابل صدر احترام میرے عزیز مکرمین، آج میں آپ حضرات کے سامنے دنیا کیا چیز ہے، دنیا کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، اور دنیا میں ہمیں کس طرح سے زندگی گزار کرنی چاہیے، کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا. اللہ کے نزدیک دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کریم نے سورۃ الحدید میں فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا يعلمون. رب کائنات فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، سردار کی بھی زندگی گزر جائے گی، خان بوتار بادشاہ دنیا کے وڈیروں کی بھی زندگی گزر جائے گی. کامیاب وہ ہوا، وہ زندگی کامیاب ہوئی جس کے اندر تقوی ہوا، جس کے اندر اعمال صالحہ ہوئے. رب الکائنات کی صورت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا بندے دنیا میں میں نے تجھے بھیجا لیکن 4 کام کر کے آنا. اللہ نے فرمایا سورۃ العصر میں رب کائنات نے زمانے کی قسم اٹھا کے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب کائنات فرما دے قسم ہے مجھے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہو چکا. فرمایا خسارے سے بچنے کے لیے 4 قسم کے لوگ بچ جائیں گے، جس کے اندر اعمال صالحہ ہو، ایمان کر ایمان لائے، ایمان پہلے نمبر پہ ایمان لائے، 4 کام کرنے والا بچ جائے گا. ایمان لایا، پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے لگا، نمازیں بھی پڑھنے لگا، روزے بھی رکھنے لگا، زکوٰۃ بھی دینے لگا اور حج بھی کرنے لگا، وہ کامیاب ہو گیا. اور صرف عمل صالح کرے؟ نہیں، عمل صالح کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم فرماتے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی پچکار کرے، حق لوگوں کو پہنچائے، لوگوں کو بتائے. اللہ نے فرمایا کہ جب حق بتاؤ گے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب حق کی پشکار کرو گے نا، پھر حق کچھ کو اچھا لگتا ہے تو کچھ کو نہیں. کچھ حق کو مانتے ہیں کچھ نہیں، جو مانتے ہیں تو تعریف کریں گے، جو نہیں مانتے تو وہ گلہ کریں گے، گالیاں دیں گے، تجھے برا بلا کہیں گے، کہیں مار بھی پڑ سکتی ہے، کبھی گھر بار سے جدا بھی کر دیا جائے گا، کبھی تجھے باپ گھر سے نکالے گا حق بولو گے، کبھی بھائی ناراض ہوگا حق بولو گے، کبھی رشتہ دار ناراض ہوں گے حق بولو گے. فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر آپ کو صبر کی دامن تھامنی ہوگی، کامیاب ہو جاؤ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا، دنیا کے جتنے بھی اسباب آئے، دنیا میں تکلیفیں آئی، دنیا میں نماز پڑھا، لوگوں نے مخالفت کی، قرآن سنایا، لوگوں نے مخالفت کی، اس طرح سے میرے محبوب نے قرآن سنایا، میرے محبوب کو ساحر کہنے لگے، میرے محبوب کو جادوگر کہنے لگے، میرے محبوب کو کاہن کہنے لگے، میرے محبوب کو پاگل کہنے لگے، نعوذ باللہ میرے محبوب کو پتہ نہیں سے کیا بولنے لگے، لیکن میرے محبوب نے حق کی بات بولنے سے نہیں چھوڑا۔ دنیا کے سارے ناراض ہو گئے، چچاؤں نے بھی مخالفت شروع کر دی، اپنے رشتہ داروں نے مخالفت شروع کر دی، قریش مکہ نے مخالفت شروع کر دی، لیکن دین کے کام کو نہیں چھوڑا، دنیا میں دین کو پھیلانے شروع کر دیا۔ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کچھ بھی نہیں، دنیا فائدہ نہیں دینے والی، دنیا نقصان دے سکتی ہے، فائدہ نہیں۔ ایک شخص سوال کیا کہ ہم مسلم ہیں، میں نے کہا جی مسلمان ہیں، فرمایا اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ کریم ان ہندوؤں کو غیر مسلموں کو زیادہ کیوں کھلاتا ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کریم کی رحمت وسیع ہے، دنیا میں ساروں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانے کی طرح ہے اور کافر کے لیے جنت مزے لوٹتے پھرے، آخر میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا کو چھوڑو، اجڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر اعظم جب گئے دنیا سے اس کو دونوں ہاتھ خالی تھے، دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں چھوڑا، فرعون کو ڈبو دیا، قارون کو غرق کر دیا، وزارت میں ہوتے ہوئے حامان کو برباد کر دیا، طاقت کے نشے میں آ کر عاد کو تباہ کر دیا، انجینئر کی صورت میں آ کر سمود کو تباہ کر دیا، کسی اسباب نے کسی کو موت سے نہیں بچایا، دنیا نے کسی کو موت سے نہیں بچایا، موت آتی رہی۔ میرے عزیز ہیں گرامی، موت سے، دنیا سے بچو، دنیا کی رغبت سے بچو، دنیا کی محبت سے بچو، دنیا کے اندر رہ کر فکر آخرت کو نہ بھولو، آخرت کو نہ بھولو، قبر کے عذابات کو نہ بھولو، حشر کے میدان کے سوالات کو نہ بھولو، جہنم کو نہ بھولو۔ دنیا میں رہ کر اگر آپ کامیاب ہو گئے، میں کہتا ہوں واللہ یہ تو بہت خوش نصیب، دنیا کے اندر رہ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرح، حضرت عثمان غنی کی طرح، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرح، بڑے بڑے صحابہ تھے جو بڑے امیر تھے۔ آخری بات کرتا ہوں، قیامت کے دن دنیا والوں کو جب سامنے لایا جائے گا تو وہ یہ بہانہ کریں گے مولا یہ دنیا آپ نے ہمیں دی، اس دولت کے نشے میں آ کر ہم نے نماز نہ پڑھ سکے، دولت نے ہم کو نہ چھوڑا۔ اللہ کریم کہے گا این ابو عبد الرحمن، این ابو بکر، این عثمان، میرے ابو الرحمن بن عوف کدھر ہے، عثمان کدھر ہے، حضرت ابو بکر کدھر ہے؟ اللہ کہے گا یہ عثمان کو دیکھو تجارت کیا کرتا تھا، عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو یہ بڑے کاروباری آدمی تھا، ابو بکر کو دیکھو یہ کپڑوں کا بڑا تاجر تھا، پھر بھی ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے نماز کو نہ چھوڑا، روزے کو نہ چھوڑا، دینداری کو نہ چھوڑا، صدقے کو نہ چھوڑا۔ آپ لوگوں نے کیوں چھوڑا؟ کہتے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔